الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے صرف کتابوں کو ہی نازل نہیں کیا، بلکہ ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسل کی ایک بڑی جماعت بھی نازل فرمائی ہے، تاکہ وہ اللہ کے نازل کردہ قانون اور اصول ان کا صحیح مفہوم امتوں کو سمجھائیں اور عملی طور پر ان پر عمل کر کے لوگوں کو دکھلائیں کہ جو اصول اور قانون کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ ممکن ہیں، وہ تمہاری وسعت سے، تمہاری طاقت سے باہر نہیں۔ دیکھو انبیاء وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے، ضروریات زندگی والے تھے، انہوں نے ان تمام کے تمام اصولوں اور قانونوں پر عمل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی جو قرآن میں احکام و مسائل بیان کیے گئے تھے سب سے پہلے خود ان پر عمل کیا ہے، اسی لیے آپ کی پوری زندگی کو اسوہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
آج کا ہمارا موضوع کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حیثیت خامد کس طرح زندگی گزاری ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ، بڑی پریشانیوں کا سبب گھروں کے اندر نا اتفاقی ہے، اور یہ بے اتفاقی اور نا اتفاقی کا آغاز خامد اور بیوی سے شروع ہوتا ہے، جس کے منفی اثرات اولاد پر پڑتے ہیں اور زندگی بھر پھر وہ اولاد مثبت سوچ اور فکر والی نہیں بن سکتی۔ خامد اور بیوی کا تعلق یہ کہ معمولی بات نہیں، یہ صرف ایک مرد اور عورت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، ایک معاشرے کی اصلاح کی یہ ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ ہماری گھروں کے اختلافات طلاق کی بہت بڑی ایک کثرت، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فراموش کر دیا ہے کہ آپ نے خامد کی حیثیت سے کیسے زندگی گزاری ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے آپ نے تعلقات قائم کیے ہیں۔ یقیناً انہی اصولوں اور طریقوں پر عمل کرنے میں خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی کے چند اصول مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ شادی کے وقت انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ بھی تھی، اور بعض روایات میں 2 بار بیوہ ہو چکی ہیں، 2 خامد فوت ہو چکی ہیں، اور دونوں سے اولاد بھی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال، دنیا کی جو خوبی سب سے اعلیٰ درجے کی ہو سکتی وہ آپ میں، قد کاٹ میں، رنگ ڈھنگ میں، اخلاق و کردار میں، الغرض ہر خوبی اعلیٰ درجے کی آپ کے اندر۔ مکہ کے جس خاندان کی جس عورت کی طرف بھی آپ انگلی اٹھاتے تو آپ کو نکاح دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ایک عمر رسیدہ 40 سالہ جو عمر رسیدہ ہے، 2 بار بیوہ بھی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دور میں جو زمانے جاہلیت کا دور شمار ہوتا ہے، انتہائی لوگوں کے اخلاق اور کردار گرے ہوئے تھے، اس کے باوجود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، اخلاق بہت ہی اعلیٰ، امانت و دیانت، سچائی، عفت و عصمت، خاندان اور پورے علاقے کے اندر نیک نامی اور دیگر خوبیوں کی وہ حامل تھی۔ ان تمام خوبیوں کو دیکھ کر اچھی شہرت، اچھی ناموری، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار، پاک دامنی، عفت و عصمت، ان خوبیوں کو دیکھ کر آپ نے ایک عمر رسیدہ اور بیوہ عورت کو ترجیح دی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر کہ اسوہ دیا،
کہ نکاح کے وقت کیسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری مسلم کی روایت صحیح بخاری کا حدیث نمبر 5090 آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، کسی عورت سے نکاح کرنے کے 4 سبب ہوتے ہیں۔ 4 اسباب میں سے 4 وجہوں میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے جس کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، یہ 4 سبب ہیں۔ سب سے پہلا سبب لمالها، عورت کا مال، اس کی دولت، ان چیزوں کو دیکھ کر کہ اس سے نکاح کیا جائے گا، بڑی دولت مند ہے، میرے گھر کے اندر دولت کے انبار لگ جائیں گے، آرام سے بیٹھا کھاؤں گا، محنت مشقت کی ضرورت نہ ہوگی، جو آج ہمارا ذہن بھی بنا رہا ہے۔ نکاح کے اندر سب سے پہلے ترجیح ہماری جہیز زیادہ ملی، ہر ایک چیز جو ڈبل آئے، ترجیح اسی کو دی۔ لڑکی والے بھی اسی بات کو ترجیح دیں کہ لڑکے والے بھی، صرف دولت کے علاوہ کوئی اور ہماری سوچ فکر رہی ہے۔ بیٹی کی عمر 30 سال ہو گئی ہے، 32 سال ہو گئی ہے، کوئی جگہ پسند نہیں آتی۔ کیوں؟ ہمیں لڑکا ایسا چاہیے کہ جس کے آگے پیچھے دولت کے ریل پہ ہو، اچھے رشتے آ رہے تھے، بہترین آ رہے تھے، لیکن ہمارے نام پر نہیں چڑھتا۔ 30-32 سال عمر ہو گئی ہے، اب لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب کوئی پسند نہیں کرتا۔ آخر کار جیسا تیسا بھی ملے گا اس کے گلے ڈالنی پڑتی ہے۔ دولت ہمارا معیار بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا سبب دولت کی تھی، یہ ہر دور میں نہیں۔ دوسرا سبب والے حسب ہے، خاندان، اونچا خاندان، اونچی برادری، ان کے اندر نکاح کرنا تاکہ میرا بڑا وقار بڑھے، میری عزت بنے، یہ دوسرا سبب ہوتا ہے۔ بڑے جمال ہے، تیسرا سبب حسن و جمال، قد کاٹ ہو، رنگ ڈھنگ ہو، اس کا ایک ایک نقش، اس کا ناک ایسا ہونا چاہیے، آنکھ ایسی ہونا چاہیے، اس کا قد اتنا ہونا چاہیے، اتنی اونچائی، اتنی لمبائی، انچوں کے حساب سے ماپ کر حساب لگایا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے بیان کی پہلے دین ہی تھا، کیونکہ اس کو لوگ دیکھتے ہیں چوتھا درجہ ہے۔ پہلی 3 چیزوں کو ترجیح، سب سے پہلے مال، دوسرا اصل خاندان، تیسرا رنگ ڈھنگ، اور چوتھے نمبر پر پہلے دین ہی ہاتھ دین۔ چاروں چیزوں کا تذکرہ کر کے آپ نے امت کو کیا سبق دیا؟ اب نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کے انتخاب کس بات پر تھی؟ فاظفر بذات الدین طالبت بدار، دین والی کو اختیار کر، دین والی کو اختیار کر کے کامیابی حاصل۔ پیغمبر نے معیار یہ بتایا کہ دین کو مقدم کرنا ہے، باقی چیزیں ساتھ ہوں تو فاتحہ، اگر نہیں تو دین کو مقدم کرنا۔ آپ نے دین کو مقدم کیا، نیکی کو مقدم کیا، اچھی شہرت کو مقدم کیا۔ آج نمازیوں کو بھی دیکھ لو، حاجیوں کو بھی دیکھ لو، بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھ لو، انتخاب ہمارا یہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے پہلا مہینہ ہی خیروفیت سے گزرتا ہے، دوسرے مہینے کا اعتراضات، الزامات، لڑکی والے کہتے ہیں ہمیں دھوکا ہو گیا، لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں دھوکا ہو گیا، دوسرے مہینے لوٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، طلاقوں تک نوبت آئی۔ یہ سب ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول اور قانون کامیابی کا بتلایا وہ تھا دین۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کئی نکاح کی، 11 شادیاں آپ نے کی ہیں، ایک ہی وقت کے اندر 9 بیویاں آپ کی تھیں، 2 بیویاں وفات پا گئی تھی، ایک وقت میں 9۔ یہ اتنی شادیاں آپ نے کیوں کی؟
بعد بے دین قسم کے لوگ اور اسی یہود و نصارہ کے سے مرغوب لوگ اسلام کا لبادہ پہننے والے کلمہ شریف پڑھنے والے بھی اعتراضات چڑھ دیتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ نعوذ باللہ آپ تو ایک شہوت پرست تھے، اس طرح کے بےہودہ قسم کے متعدد بیویوں سے نکاح کرنے کی کئی حکمتیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ نعوذ باللہ کی شہوت والے ہی ہوتے، جذبات کی تسکین والے ہوتے، تو آپ متعدد نکاح جوانی میں کرتے۔ 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک ایک عمر رسیدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتے، اور 50 سال تک جوانی ہوتی ہے، 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو گیا، آج تو 40 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 50 سال کی عمر تک سے ایک اور سے ان کی وفات کے بعد 50 سال کی عمر کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ جو زیادہ نکاح کیا آپ نے اپنی زندگی کے آخری 5 سال میں، آپ کی عمر مبارک 63 سال، 63 سال گویا کہ 57 یا 58 سال کی عمر کے اندر آپ نے زیادہ نکاح کیا۔ اب اس عمر کے اندر نکاح کرنا یہ کہ جذبات کی تسکین والا کرے گا؟ بڑھاپا ہے، جوانی تمام ایک عمر رسیدہ کے ساتھ گزار دی نہیں، حکمتیں اور حکمتیں دین کے پیش نظر۔ ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ صرف ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی بھی آپ کی بیویاں تھی ساری بیوہ تھی۔ آپ کی 11 بیویوں میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی، باقی ساری بیوہ۔ اور زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت سے نکاح کرنا ایک بڑا عیب سمجھا ہے، اور وہی زمانہ جاہلیت کے اثرات آج بھی۔ بیوہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا، بیوہ ہوگی اس سے آپ نکاح کریں، آپ نے اس زمانہ جاہلیت کی سوچ اور فکر کا رد کرنا کہ آپ کو کتنی ہی کنواری بچیاں مل سکتی تھی، بڑی خوبصورت مل سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بیوہ بے سہارا جن کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں، آپ نے متعدد عورتوں سے نکاح کر کے ثابت کیا کہ بیوہ ہونا بھی عیب نہیں۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ خاوند فوت ہو گیا، وہ تو ایک بیچاری مظلومہ ہے، زمانے کی وہ تو ترسائی ہوئی ہے، سر پہ خاوند کا سہارا نہیں، اور ایسی عمر کے اندر والدین دونوں جب اس کو ایک فوت بھی ہو چکا ہوتا ہے، وہ تو الٹا اس کی حقدار ہے کہ اس کی داد رسی کی جائے، اس پر ترس کھایا جائے، نہ کہ اس کو دھکا دے دیا جائے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ آپ نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے یہ ثابت کیا کہ بیوہ سے نکاح کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کی ایک ساتھی بنے، اس کے ساتھ ساتھ ایک نیکی بھی، ایک ہمدردی، ایک بے سہارا کا سہارا بننا بھی، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسرا سبب یہ بھی تھا چونکہ آپ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات آگے امت نے پہنچائی، آپ کو، آپ کے قول کو، فعل کو صحابہ نے سنا دیکھا، پھر اس کو آگے امت تک پہنچایا۔ تو نبی کی نبوت کی تعلیمات امت تک پہنچانے کے سبب درمیان میں صحابہ ہیں، اور آپ کی گھر سے باہر والی زندگی بے شمار صحابہ دیکھنے والے تھے، صحابہ بھی، صحابیات بھی، آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات، تو کسی صحابی نے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو محفوظ کر کے ان کو پہنچایا، کسی نے کوئی پہلو، کسی نے کوئی پہلو۔ اور یہ آپ کو یاد رکھیں، نبوت کا سارا علم کسی ایک صحابی کے سینے میں نہیں تھا، یہ نہ یہ ممکن ہے کہ نبی کے نبوت کا سارا علم کسی ایک کے سینے میں آئے۔ اس لیے کسی صحابی سے 500 بیعتیں آئی ہیں، کسی سے 800، کسی 1000، سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
جو تقریباً 5384 کے قریب ہیں، سب سے زیادہ مسلم ہیں۔ تو باہر والی زندگی کو بے شمار صحابہ اور صحابیات محفوظ کر کے ملک کو پہنچانے والے تھے، لیکن گھریلو زندگی، گھر کے اندر نجی زندگی آپ نے کیسے گزاری ہے؟ وہ تو آپ کی بیوی نہیں بیان کر سکتی۔ اگر بیوی ایک یا دو ہوتی تو آپ کی وہ نبوت کی تعلیمات کیسے محفوظ کرتی؟ انسان سے نسیان ہوتا ہے، بھول ہوتی ہے، اس لیے متعدد نکاح کی آپ کو اجازت دی تاکہ آپ کی نجی زندگی، گھریلو زندگی تمام ازواج مطہرات محفوظ کریں اور بعد کا مدت تک پہنچائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بہت ساری روایات جیسے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، دیگر صحابیات بیان کرتی ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات بہت ساری روایات بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ صحابیات اور وہ انہی کے ساتھ خاص آپ نے گھر میں تنہائی کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بات کیا، کوئی معاملہ کیا، وہ وہی جانتے۔ تیسرا عدل و انصاف۔ آپ نے کہا کہ بتایا کہ میں نے ایک وقت کے اندر 9 عورتیں رکھ کر عدل و انصاف کر کے دکھلا دیا، تو تم 2 یا 3 کے اندر بھی عدل و انصاف نہ کر سکو؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ لازم نہیں تھا کہ تمام بیویوں کے باری یا وہ ان کے اندر مساوات کریں، یہ آپ کو اختیار تھا۔ قرآن نے بیان کیا سورہ احزاب میں کہ جس کو آپ چاہیں اپنے ساتھ ملائیں، جس کو چاہیں آپ الگ رکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل و انصاف کیا، باری مقرر کرنے میں، کھانے پینے رہنے سے دیگر معاملات میں عدل و انصاف۔ امت کو تو حکم ہے کہ تم نے اگر 2 بیویاں بھی کی تو ان کا انصاف کرو۔ جو آدمی 2 بیویاں کرے، 3 کرے، ایک کی طرف میلان رکھے، دوسری کی طرف، قیامت کے دن اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہو۔ جیسے فالج ہوا ہوتا ہے نا، ایک حصہ مرا ہوا ہوتا ہے، قیامت کے دن جب ایک بیوی کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا، اس کی حید قبر سے نکلے گا ایسے نکلے گا، ساری دنیا دیکھے گی، یہ بے انصاف جا۔ تو ہم نے 2-3 کا انصاف کرنا دور کی بات، ایک بیوی میں بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ کیا یہ تو ہم بڑے سنتے ہیں، واز کرتے ہیں، سناتے ہیں، بیویوں کے ذمے خاوند کی خدمت کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ کبھی یہ بھی کہا ہے کہ خاوندوں کے ذمے کیا ہے؟ اور سارا کچھ بیویوں کے ذمے ہی ہے یا ہمارے ذمے میں کچھ ہے ان کی خدمت کرنا؟ یہ ہے بڑا سبب۔ مرد یہ چاہتا ہے میں گھر میں داخل ہوں، ہر چیز کھانا تیار، نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم، بالکل ریڈی ہے، میرے جاتے ساری چیز آنن فارن تیار ہو، کپڑے استری کر کے رکھے ہو، فلاں چیز تیار ہو۔ تو خود کبھی ٹائم پر کوئی چیز دی ہے؟ خود تو بڑا ضبط یہ کرتا ہے کہ میری عزت ہو، میرا احترام ہو، میرے والدین بہن بھائی آئیں، اچھا کھانا، اچھا رہنا سہنا کیا جائے۔ اگر بیوی کے والدین بہن بھائی آئے پھر منہ بنائیے۔ اپنی رشتہ داروں کی شادی ہے تو 2 ہفتے پہلے تیاری ہے، اگر بیوی کے آ جائے پھر پابندی کہ تم نے جانا ہی نہیں۔ گھروں کے اندر یہ اتفاق اور اتحاد دل کیسے ملے؟ جیسے مرد کا دل ہے کہ میری خدمت میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے آنے جانے دوست احباب، ان کی خدمت ہو، کھانا وغیرہ سارا۔ اس طرح عورت میں بھی دل ہوتا ہے، اس کی بھی چاہت ہے، اس کی بھی عزت احترام ہو، اس کے لیے کی حوصلہ افزائی ہو۔ ہمیشہ نکتہ چینی، اس نے پوری گرمی میں 40 سال کا کھانا تیار کیا، آتے ایک اچھا سالن ہے، ادھر مرض کام ہے، ادھر فلاں کام ہے، ایب ہی نکال۔ کبھی یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی ماشاءاللہ تو بہت اچھا کھانا بڑا لذیذ بنایا، اور تیرے ایک جملے سے اس نے 3 گھنٹے کی اس کی مشقت دور ہو سکتی ہے۔ وہ چولہے پر جل کر جو اس نے کھانا بنایا تو اتنا ہی کہہ دے کہ بہت ہی اچھے چاول پکائے ہیں، بہت اچھا سالن ہے، اس کے 3 گھنٹے کی پریشانی اور تمام مقدار ختم ہو گئے۔ اگر آتے ہی، اور بعض مردوں پر اتنی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر کام
ہمیں کہتے ہیں نیند دینا، اس کے اندر عیب نکالنا، دلوں کے اندر پیار اور محبت بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف، ایک بیوی کو آپ نے طلاق بھی دی، نہیں بنی ٹھیک ہے طلاق دے دو، اطلاق مرتان امساک بالمعروف اور تسریح باحسان۔ آپ میں دو مرتبہ طلاق ہے، جس طلاق کے بعد صلح ہو سکتی ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی صلح، دوسری کے بعد بھی، تیسری کے بعد صلح، لیکن کرنا کیا ہے؟ طلاق کے بعد اگر صلح کرنی تو امساک بالمعروف اچھے طریقے سے رکھو، اگر نہیں تسریح باحسان اچھے طریقے سے چھوڑ دو، معلق نہ اس کو گھر میں رکھنا ہے نہ اس کو طلاق دینی، لٹکائے ہوئے، بہت بڑا ظلم۔ یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اللہ حکم دیتا ہے الطلاق مرتان، دو مرتبہ طلاق ہے جس کے بعد صلح ہو سکتی ہے، امساکم بالمعروف، معروف طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو رکھو، اور تسریح باحسان، یہ اچھے طریقے سے چھوڑ دو، تو اپنے گھر چھوڑ دو، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ لیکن ہمارے یہاں معمولی سی آدمی 5 سال کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، والدین کے یہاں 7 سال کی بیٹھی ہوئی ہے، والدین پر بوجھ بنا، یہ تو والدین پر پتا نا ان کی رات اور دن کیسے گزرتے ہیں، یہ تو بیٹیوں والوں کو پتا ہے کہ بیٹی کو طلاق ہو جائے، خدا نہ خاصا خاوند فوت ہو جائے تو والدین پر کیا بیتے، ان کی راتیں اور دن جب وہ بے سکون ہو جائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کیا، یہ ہے غلط طریقہ، یہ ہے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح متعدد نکاح کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا، کئی خاندان سے آپ نے ایک خاندان کی عورت سے نکاح نہیں کیے، مختلف خاندان، تاکہ جس خاندان کے اندر شادی ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، جب تعلق بنتا ہے ان کے ساتھ ایک دین پہنچانے کا سبب بنتا ہے، اور بہت ساری بیویوں ان کی وجہ سے دین کو پہنچانے کے، خاندان کو دین پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ نکاح کے وقت یہ بھی، یہ برادری کو چیز نہیں، یہ ہمارے ہاں ایک بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، ہم نے راجپوتوں میں بھی کرنی ہے، ہم نے فلاں میں بھی کرنی ہے، غلط نہیں۔ دیکھنا کس کو دین ہے، تو یہ ہم نے کتنی عجیب بات ہے کہ دولت آ رہی ہو تو پھر خاندان نہیں دیکھو، پھر برادری نہیں دیکھو، پھر انصاری بھی کیوں نہ ہو، فلاں بھی کیوں نہ ہو، دولت ہے، پھر ہماری دلیل ہوتی ہے کہ یہ خاندان اور برادری ہے، یہ کون سی دین والی چیز ہے، یہ کیسے بنائی ہے؟ کافی دولت نظر آتی ہے، جب دولت نہیں ہے، نہیں یار خاندان بھی کرنی چاہیے، خاندان کو اثرات ہوتی ہیں، اس وقت خاندان ضرور ہوتا ہے، یعنی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ چیزیں بنائی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیویوں کے اندر انصاف بھی اور ان کے اندر مساوات بھی اور تعاون بھی۔ ابو داؤد کی حدیث میں 2135 صحیح سند کے ساتھ ازواج مطہرات سے پوچھا گیا کہ عصر کے بعد آپ ساری بیویوں کے بعد، کیونکہ 9 بیویاں تھے ایک وقت، عصر کے بعد آپ تمام بیویوں کو آ جاؤ، بیویوں کے لیے ٹائم نکالنا کرو، 24 گھنٹے دکان اور کاروبار نہیں، صبح بھاگ کے گئے اور رات 12 بجے آئے، نہ بیوی کو بلانے کا، نہ اس کا غم سننے کا، نہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں، کیا فائدہ اس کا؟ بیویوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، آپ اصل کا ٹائم نکالتے، ہر بیوی کے پاس کے گھر جاتے ہیں، کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اصل کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے کہ آپ گھر میں ہمارا تعاون کرنا، کپڑا سلائی کرنا ہے تو آپ خود کر لیتے، جوتے کو اس کو ٹانکا لگانا تو خود لگا لیتے، بکری کا دودھ خود نکال لیتے۔ آج ہمیں تو 4 پیسے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جوتا کو اٹھا کر دوسرا رکھیں، ہمارے فلاں کام پہ ہر ایک دوسرا کریں، آپ گھر میں سارے کام خود کرتے، وہ کام جو عورتوں نے کرتے۔ میرے بھائی کسی دن گھر میں بیوی سبزی لے کر بیٹھی تو آپ جا ساتھ بیٹھ کر آپ کہتے چلو پیاز میں کٹ دوں، کٹ کر دیکھوں، پھر تعلق دیکھنا، وہ مصروف ہے، کوئی کام کر رہی ہے، بچے کو 2 منٹ آپ اٹھا لیں، بچے کا دودھ
فیڈر میں ڈال کر آپ ڈال دیں، جھاڑو دے دیں، کیا آپ کے استعمال میں ختم ہو جائے گی؟ اس میں دیکھنا کہ بیوی کی آپ کے دل کا کتنی قدر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر کا کام کر لیا تو بیوی سمجھتے ہیں کہ میں تو گھر کا میرے تھلے لگا۔ ایسی شیطان نے ہمارے ذہن کو سوچ نہیں کرنا، یہ کر کے دیکھیں اس کے دل کے اندر آپ کی عزت اور وقار بڑھے گا۔ نبی سے زیادہ بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ابو داؤد کا حدیث 2138، جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو آپ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے ہیں، پورا کہتے ہیں جس کے نام پورا نکلتا نام نکلتا ساتھ لے جاتے ہیں۔ جیسے مرد کی سوچ ہوتی ہے کہ میں گھومنے پھرنے کے لیے باہر جاؤں، پارک میں جاؤں، کسی اور رشتے داروں کے پاس جاؤں، عورت کب دے رہے ہیں؟ عورت بیچاری 24 گھنٹے چار دیواری میں بند ہے، مرد نے جب باہر جانا ہی ہوتا ہے مختلف لوگوں سے ملاقات، پھر بھی دل ہوتا ہے کہ دوسرے علاقے میں جائیں سیر و سیاحت کرتے ہیں، تو عورت بیچاری سے 24 گھنٹے بند رہنا اس کا دل نہیں۔ اس لیے یہ بھی مصروف طریقہ، کسی اپنے رشتے دار برادری میں جائیں تو اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیں، ایک بار اس کو لے جائیں گے تو اس کا دیکھنا 1 مہینہ میں کیسا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر اس کو چھنڈ پہ کر رکھتے نہیں کبھی لے کر نہیں جاتے، آگے پیچھے پردہ نہیں ہے، اس وقت عورتیں باہر جاتی ہیں، ہاں جب کپڑا خریدنا ہو تو بیوی کو کر لیتے، سودے کا سے بیوی جائے گی، کہیں ایسے موقع پر شاہ ساتھ جانا بے کر نہیں، عورتیں نہیں جانا، عورتیں کر دینا۔ یہ ہمارے غلط طریقے جن کی وجہ سے دلوں کا نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک بیوی کی تعلیم و تربیت، آپ نے بیوی کی تعلیم و تربیت کی ہے، کیسی تعلیم و تربیت تھی؟ امت کی معلمہ، امت کی معلمہ بنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 2210 روایتیں آتی ہیں، 2210 روایتیں، یہ تیسرے نمبر پر، یہ چوتھے نمبر پر ہیں جو صحابہ، صرف 2 یا 3 صحابہ سے زیادہ بیان کرنے والے، باقی سب اس سے کم بیان کرنے والے۔ اور یہ کہاں سے میں روایتیں نہیں ہیں؟ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کا حدیث 3883، صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا، اس کا حل ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو پار کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا، اس کا حل پیش نہ ہوتا، پھر ہم کسی کو بھیجتے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کرتے، وہ 1 منٹ کا حل کر دیا۔ یہ نبی کی تعلیم تربیت ہے۔ تو ہم نے پوری زندگی اپنی بیوی کا بھی وضو کے چیک نہیں کیا۔ اگر میں کہوں نا بتراؤ آپ میں سے کون ہے جنہوں نے اپنی بیوی کا وضو اور نماز سے ہی کرائی ہے، تو میرا خیال کہ جنہیں 5 وقت نمازی سارے فیل ہو گئے۔ خود تو چاہتا ہے کہ میرا وضو صحیح ہو، میرا غسل صحیح ہو، میری نماز صحیح ہو، تو عورتیں جب یہ موقع کم ملتے ہیں 8 بجے جمعہ، وہ بھی قسمت میں، تو ان کو بھی تو یہ احکام اور مسائل ہے۔ گھر کے اندر 3 کتابیں ہوں، گھر کے اندر کوئی ٹائم رکھے روزانہ، ٹی وی کا ٹائم ہے، موبائل دیکھنے کا ہے، باقی گپوں شپوں کا ہے، تو کبھی آدھا گھنٹہ 20 منٹ یہ بھی نکال لیں، ہم نے تمام گھر کے افراد نے بیٹھ کے کتاب پڑھی، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، فلاں آداب، کوئی ایک کتاب رکھ لیں روزانہ، اس کے اندر 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے پڑھیں۔ بچوں کی بھی تربیت، بیوی کی بھی تربیت۔ ایک دفعہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی صبح کی نماز پر مصلی پر بیٹھی ذکر اذکار کر رہی، آپ قریب سے گزری، کچھ دیر بعد سورج نکلنے کے بعد آپ باہر سے چکر لگا کر واپس آئے، تو اسی طرح مصلی پر ذکر کر رہی ہے۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ نے پوچھا جویریہ جب میں گیا تھا اس وقت بھی مصلی پر بیٹھی تھی، اب اس وقت سے آپ ذکر ہی کر رہی ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول، میں اس وقت سے ذکر ہی کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تیرے پاس سے گزرنے کے بعد چند کلمات ایسے کہے ہیں کہ تیرے اس وقت سے لے کر اب تک جتنا تو نے ذکر کیا تمام سے زیادہ بدنی، صرف 4 کلمات، 4 یا 5 کلمات میں نے کہے تو
تیرے اتنے گھنٹوں کے ذکر سے زیادہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2726۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ تیرے پاس سے جانے کے بعد میں نے یہ 4 کلمات پڑھے تو تیرے یہ کئی گھنٹوں کا ذکر سے زیادہ وزن ہے۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ تربیت۔ اسی طرح آپ نے بیویوں کی کیسی تربیت کی ہے؟ جنگ احد کے اندر جب کئی صحابہ وہ زخمی ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، ان شہیدوں کو منتقل کرنا اور بیماروں کی مرہم پٹی کرنا، یہ تمام کے تمام کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ تربیت صرف یہ نہیں کہ بچے پر کہ ہاتھ پر چھری معمولی سے لگی تو چیخنا شروع کر دیا، یہ گریف آگے پٹی لگا دی نہ، اتنا کمزور دل پر۔ اب زخمیوں کو ان کو اٹھانا، ان کو منہ میں پانی ڈالنا، ان کی مرہم پٹی کرنا، باقی جب وہ جنگ میں لڑ رہے ہیں اور آپ کی بیوی علاج معاوضہ کر رہی ہے تو دور دور سے پانی اٹھا کر مشکل بھر کر لائی۔ یہ تربیت، ایسی تربیت اپنی بیویوں کی کرنی چاہیے۔ اس حالات میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ یہ تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، اور آپ کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ آپس میں نبی کی بیویاں آپس میں سوتن ہوگی نا، تو سوتنوں کی آپس میں کیسی رغبت ہوتی ہے؟ 1 یا 2 واقعوں کے علاوہ آپ کی بیویوں کے اندر آپس کے اندر کوئی اختلاف، تنازع، کوئی عداوت اور دشمنی نہیں ہے۔ حالانکہ 9 بیوی 1-2 واقعے ضرور ہیں جس کے اندر ان کے آپس کا اندر مقابلہ بازی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بلکہ ایک دوسرے کی مدح، ایک دوسرے کی تعریف۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3931، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں، جن کا ابھی پیچھے تذکرہ کیا۔ حالانکہ وہ ان کی سوگن ہے، سوگن کی تعریف کون کرتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا۔ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو اپنے خاندان میں زیادہ بابرکت والی ہو سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جتنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف میں، برکت میں، خاندان کے لیے زیادہ بہتری کا ثابت ہوتی کوئی عورت نہیں۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ نبی کی تربیت۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2442، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتی ہے لم ارا امرأۃ قط، میں نے کوئی عورت بھی نہیں ایسی دیکھی خیر فی الدین من زینب، جو حضرت زینب سے زیادہ بہتر دین والی۔ جیسا دینداری، صدقہ خیرات کرنا، باقی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اتنا میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھی۔ حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحبت رکھتی، لیکن ان کی تعریف ہوئی۔ تو ہمارے ہاں تو ہمسائی کے ساتھ بہن کی کوئی خوبی بیان کرنے کے لیے دیا، کوئی خالہ اپنی بھانجی کی، کوئی پھوپھی اپنی بھتیجی کی، ہر ایک عداوت، دشمنی، مرچے مسالے لگا کر اتنی بات کو پتنگڑ بنانا، یہ تو ہمارے الٹے ہاتھ کا کیا۔ لیکن کسی کی خوبی، کسی کا وصف بیان کرنا، یہ ہمارے بارے میں یہ عدم تربیت کی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر اچھا سکون ماحول ہو، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کردار ادا کرنا ہے۔ کردار خاندوں کو اپنی بیویوں کی تعلیم و تربیت، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ بتلائی، ان میں سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی، ان کو اپنانا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے اندر بہترین امن و سکون والا ماحول پیدا کرنے کے لیے نبوی اصولوں اور نبوی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔